یہاں میں ایک موضوع عرض کرتا ہوں، یہ موضوع بہت اہم ہے۔ مدتوں سے کچھ موضوعات ایسے، کچھ کی میں نے فہرست بھی بنائی ہوئی تھی قم مقدسہ میں جب تھے، تو قم مقدسہ میں یہ توہم ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے طالب علمی کا سفر جاری رہے گا۔ یہ امتحان جو پڑ گیا ہے یہ نہیں تھا ذہن میں کہ طالب علمی چھوڑ کے مستری اور ٹھیکیدار بننا پڑے گا۔ اس وقت موضوعات، اہم موضوعات جن کو اپنے طالب علمی کی فرصتوں میں پیگیری کرنا ہے اور ان کی تحقیق کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، تکمیل کرنا ہے، وہ اس طرح کے فراوان موضوعات تھے۔ وہ فہرست موجود ہے ابھی بھی، اور اس میں اب اگر بناؤں دوبارہ تو میرے خیال میں وہ تقریباً 1000 گنا بڑی بن جائے گی۔ ابھی اس وقت ذہن محدود تھا، اور اب وہ سارے اور موضوعات بھی ذہن میں آ گئے ہیں، کسی وقت شاید وہ فہرست بنا دوں۔ ان میں ان موضوعات کے اندر جو لکھے ہوئے تھے کہ یہ کام انشاءاللہ اگر توفیق ملے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ موضوعات تحقیق کرنے ہیں، پڑھنے ہیں۔ کچھ قرآنی تھے، کچھ علمی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی ان موضوعات کو پیگیری کرنے میں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ طلاب عزیز ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، جوانان ہیں، اہل مطالعہ ہیں، اور پھر ایک کثیر تعداد جو ان خطبات کو باقاعدہ سنجیدگی سے سنتے ہیں، پیگیری کرتے ہیں، بعض رابطہ کر کے بتاتے بھی ہیں، اور ان مطالب کے بارے میں سوالات بھی کرتے ہیں، یا بعض اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر ان خطبات کو سن رہے ہیں۔ اور صرف یوں نہیں کہ ہمارے اپنے مسلک کے لوگ ہوں، دوسرے زیادہ سنتے ہیں، دوسرے مسالک کے لوگ بھی، وہ حتیٰ شاید جو مسلک کے نام پہ نہیں بھی پہچانے جاتے، وہ بھی ان چیزوں کو سنتے ہیں۔ تو ان کے لیے شاید ان میں کوئی ہو جو اس موضوع کو سنجیدگی سے لے۔ رب حامل فقہ الی من ہو افقہ من ہو، بعض اوقات کسی شخص کے سامنے بات کی جاتی ہے اور وہ کسی اور کو جا کر بتاتا ہے، تو جس کو بتاتا ہے وہ زیادہ سمجھدار نکلتا ہے اس سے جو بتا رہا ہے۔ رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے تو فرماتے تھے میری یہ بات نوٹ کر لو، اور جو یہاں نہیں ہیں، غائب ہیں، ان تک ضرور پہنچاؤ جا کر۔ خطبہ غدیر میں خصوصاً یہ عہد لیا سب سے کہ یہ میرا خطبہ سنو اور جو حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچانا۔ اور وہیں پر یہ فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من ہو افقہ من ہو، کہ بسا دوسرے جو مدت بعد ان چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک پی ایچ ڈی اسکالر، انہوں نے یہ سنن الہی کا موضوع، وہ ایک مشرب ناب میں ایک پڑھا، اس کا ایک قسط، اور پھر اس کے بعد طلب کیا کہ یہ سارا مجھے دیا جائے کہ یہی تو وہ چیز تھی جو جس کی جستجو میں تھے اور کوئی نہیں ہمیں سمجھا پا رہا تھا۔ یہ کلید یہاں نظر آ گئی ہے، اور جس ولہ کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا اور ہمارے بعض عزیزوں نے دے بھی دیا ان کو۔ یہ نمونہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض موضوعات ان کے لیے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہم جو دین شناسی کا ہمارا نظام ہے مختلف شکلوں میں ہے۔ ایک ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کا اجتہادی نظام جو مجتہدین جس کو پڑھتے ہیں اور دین شناسی کرتے ہیں۔ اس سے نچلی سطح ہے جس میں اجتہاد نہیں ہے لیکن تعلم ہے، تعلیم و تعلم ہے۔ اجتہاد نہیں ہوتا، جیسے عموماً طلاب ہیں، اساتید ان کو کتابیں پڑھا دیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو علمی شکل میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اجتہاد تک باری نہیں آنے دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم مجتہد نہ ہو جائیں زندگی میں، آگے نہیں بڑھتے، ایک حد تک پڑھ لیتے ہیں، بس کتابوں کی حد تک پڑھ لیا ہے۔ ایک ہے عوامی طریقہ کار، دین شناسی کا عامیانہ طریقہ کار۔ عموماً عوام مطالعہ کم کرتے ہیں، سنتے زیادہ ہیں، اور سن کر ہی کوئی بات پلے باندھ لیتے ہیں عوام میں ایسے سنجیدہ افراد، مختلف شعبوں سے، مشاغل سے
تعلق رکھتے ہیں پیشوں سے، لیکن دین کے موضوعات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. کہیں سے بھی سن لیں، پڑھنے کی جرت نہیں کرتے، یا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، یا حوصلہ نہیں ہے، لیکن سنتے بڑی دقت سے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. ایسے نمونے عوام میں آپ کو کثرت سے نظر آئیں گے. یہ بھی دین شناسی کا ایک طریقہ ہے عامیانہ. ان تمام سطوح پر، خواہ وہ اجتہادی سطح ہو اور طالب علمانہ انداز ہو یا عامیانہ انداز، اس میں دین شناسی میں ایک چیز پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے، وہ ہیں عبارات. دینی عبارتوں سے دین سمجھا جاتا ہے، عبارات سے. مثلا قرآن کی عبارات الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں. یعنی ابھی جو دین شناسی رائج ہے، جاری ہے، یہ منحصر ہے دینی عبارات پر، دینی الفاظ پر، دینی لفظوں پر. الفاظ کو فقط دیکھتے ہیں، عبارات کو فقط دیکھتے ہیں، عبارتوں میں کیا چیز آئے کیا چیز نہیں ہے. ایک اور دین شناسی ہے جو دین میں ابھی تک نہیں ہوئی، یعنی کسی مسلک میں یہ اسلوب نہیں اپنایا گیا، لیکن دین کے علاوہ جو علوم ہیں وہاں پر یہ کام ہوتا ہے. جیسے فلسفہ میں ہے، اور سوشل سائنسز جو علوم انسانی ہیں ان کے اندر ہے. جیسے اقتصاد میں ہے، سیاسیات میں ہے، سائنس میں ہے، نیچرل سٹڈیز میں ہے، سائنسز میں ہے. وہ عبارات پر اکتفا نہیں کرتے. یہ میں ضمناً نقطہ عرض کر رہا ہوں قرآن سمجھنے کے حوالے سے اور دین سمجھنے کے حوالے سے، چونکہ بات یہاں آئی لعلکم یتقون نے اس طرف رہنمائی کر دی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر سمجھ میں آیا تو فابہا، نہیں بھی آیا تو زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں، ریلیکس. وہ یہ ہے کہ باقی علوم، دینی اس تعلیمی سلسلے کے علاوہ باقی جو علوم ہیں، سارے علوم، ان میں عبارات سے بھی وہ علم سیکھا جاتا ہے. جیسے فلسفہ عبارات سے سیکھا جاتا ہے کہ عبارت کیا ہے کہہ رہی ہے. اسی طرح سائنس عبارتیں کیا کہہ رہی ہیں، الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، تحریریں کیا کہہ رہی ہیں، کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کو بھی توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. لیکن اتنی ہی توجہ اس علم کے اندر موجود جو علمی حقائق ہیں ان کے اغراض، ان کی غایات اور ان کے مقاصد سے بھی وہ علم شناسی کرتے ہیں. کہ یہ عبارت تو ٹھیک ہے جو کہہ رہی ہے، لیکن غرض کیا ہے اس بات کو مثلا میں سادہ سی مثال دیتا ہوں جو سب کو سمجھ میں آ جائے، طالب علم اور غیر طالب علم کو. جو قوانین بنے ہیں، عدالتی قوانین ہیں، پولیس کے قوانین ہیں، یا عام شہری قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ایک وکلاء ہیں ہمارے اور جج جو موجود ہیں، یہ بالکل علماء کی طرح قانون شناس ہیں. عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے، قانون کی عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے. وکیل بھی اسی پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ عبارت یہ مطلب بتاتی ہے، اس سے آگے نہیں بتاتی، یہ نہیں بتاتی. جج بھی کہتا ہے قانون عبارت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے. لیکن اصل مقصد جو عدالتی قوانین ہیں، غرض کیا ہے، یہ عبارت لکھنے کی بنیادی سبب کیا تھا، کیوں یہ قانون بنایا گیا ہے؟ تو کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی نتیجے کے لیے، کسی غرض کے لیے یہ بات آپ نے قانون بنایا ہے. اب جج اور وکیل عبارتوں پہ ڈٹے رہتے ہیں. مثلا اس میں جیسے آج کل ہوتا ہے، کتنے بے گناہ ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ ڈبل تعداد بے گناہ ہیں، گناہکار ہیں جو بری عزت سے بری ہو جاتے ہیں. آئے دن ہر کیس کے اندر عزت سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے. کس چیز سے عدالت یا وکیل استفادہ کرتا ہے؟ قانون کی عبارتوں سے، کہ عبارت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور اس عبارت کے مطابق جو فیصلہ ہوا ہے وہ عبارت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. جج بھی متوجہ ہوتا ہے یا خود سے
عبارت کا سہارا لے کر وہ مجرم کو بری کر دیتا ہے یا بے گناہ کو مجرم قرار دے کے سزا دے دیتا ہے. یہ روز یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, نہیں ہوا تو توقع رکھیں ہوگا. اس وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ عبارتوں کا سہارا لے کے آپ کو بھی نقصان بھی ہوگا, فائدہ بھی پہنچایا جائے گا. لیکن یہ عبارتیں جو بھی کہہ رہی ہیں, اصل قانون کا مقصد کیا ہے؟ عدالت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مجرم کو سزا دینا. عبارت نہیں مدد کر رہی ہماری, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ مجرم ہے. جرم کو روکنا یہ مقصد ہے. جرم روکنے کے لیے جو عبارت ہے وہ محدود ہے. اس زمانے کی جب عبارتیں بنائی جا رہی تھیں ان حالات کو نظر میں رکھ کر عبارت بنائی گئی ہے. اور آج وہ عبارت کافی نہیں ہے, وہ الفاظ کافی نہیں ہیں. آج تھوڑا اس کو وضاحت کی ضرورت ہے. لہذا اگر جج یہ دیکھے کہ غرض کیا ہے, مقصد کیا تھا قانون بنانے کا, عدالت و انصاف مقصد ہے عدالتی قوانین کا, لیکن کوئی وکیل اور جج انصاف کو مد نظر نہیں رکھتا, عبارت کو, قانون کو مد نظر رکھتا ہے. ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں نا, قانون یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے. وہ قانون کا ایک مقصد بھی ہے. وہ مقصد کیا کہتا ہے؟ وہ ہے انصاف. کیا ان فیصلوں سے انصاف قائم ہو جاتا ہے؟ عبارتوں کا مطلب ادا کر دیا جاتا ہے, عبارتوں کو راضی کر دیا جاتا ہے, لیکن مقاصد ذبح ہو جاتے ہیں. یہ آئین اور قانون میں آپ کو صبح و شام ہو رہا ہے کہ عبارتوں کو بچانے کے لیے یا عبارتوں کا تقاضا پورا کرنے کے لیے, الفاظ کا و قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے مقصد قانون ذبح ہو رہا ہے, روزانہ ہو رہا ہے. یہی اس سے بدتر حالت دین میں ہو رہی ہے, مذہب میں ہو رہی ہے. یہ جتنے اللہ نے قوانین بنائے ہیں ان کے لیے اللہ نے عبارتیں بھی پیش کی ہیں, آیات ہیں, اور رسول اللہ نے روایتیں پیش کی ہیں, ائمہ اطہار نے روایات پیش کی ہیں. ان عبارتوں کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں, لیکن ان ساری عبارتوں کو کسی مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے. جیسے یہی آیہ کریمہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کی ہم نے وعید و تنبیہات ذکر کر دی ہیں. غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لعلہم یتقون, تقوی. مقصد تقوی ہے. اگر تقوی حاصل نہیں ہوا, مقصد حاصل نہیں ہوا, تو باقی جو آپ کی سرگرمی ہے قرآنی, وہ دینی کام نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہی ہے یہ عبارت کہ مقصد کو بھی مد نظر رکھو, اغراض کو بھی مد نظر رکھو, مقاصد مد نظر رکھو, غایات کو مد نظر رکھو. اور غایات کے ذریعے سے کبھی کسی فقی نے کوئی استدلال دین میں نہیں کیا. ایک بھی فتویٰ کسی بھی مذہب کے اندر معلل و مدلل بالغایات نہیں ہے. لیکن علوم میں آپ کو ہزاروں مثالیں ہر علم کی دے سکتا ہوں کہ علوم میں ترقی کیوں ہے, علوم میں نظم ڈسپلن کیوں ہے, چونکہ وہ اغراض و غایات کو مد نظر رکھتے ہیں. جیسے طب ہے, طب میں عبارتیں, اگر یہ ڈاکٹر عبارتوں کے پابند ہوتے طبی کتابوں کے, تو قطعاً آج بہت سارے معمولی بیماریوں میں مبتلا مریض مر چکے ہوتے اگر طبیب فقط عبارتوں کے پابند رہیں. طبیب کو غرض کا بھی دھیان ہوتا ہے. میں چند دن پہلے کی مثال, جب میں خود ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو ایک عزیز آئے اپنے ہی ہمارے وہ عیادت کے لیے, ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈینگی صاف پانی پہ بنتا ہے, صاف پانی سے یہ مچھر جراثیم یا وائرس اٹھاتا ہے اور انسان میں منتقل کرتا ہے صاف پانی میں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ صاف پانی میں بنتا ہے. اب لاہور میں صاف پانی کہاں ہے, کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا. حتیٰ یہ جو منرل واٹر ہے یہ بھی کہتے ہیں صاف نہیں ہے, اس میں بھی مسائل ہیں. تو لاہور میں تو حکومت ہی یہ گزشتہ چند ماہ مچھر کی, ڈینگی کی رہی ہے. بزدار صاحب تو ویسے تکلفاً حاکم رہے ہیں, اصل مچھر نے
حکومت کی ہے، ڈینگی نے حکومت کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لطیف جواب دیا، کہا کہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ صاف پانی میں پلتا بڑھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مچھر کتاب نہیں پڑھتا، یہ ڈاکٹر کتاب پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ ہی ایک عبارتوں میں ایسے لکھا ہوا ہے صاف پانی، لیکن ڈاکٹر کو پتا تھا کہ یہ توجہ تھی کہ مقصد ہمارا عبارتوں پہ پابندی نہیں ہے، آپ مقصد کو دیکھو، غرض کو دیکھو، ہدف کیا ہے اس بیماری کا خاتمہ۔ تو اگر آپ صاف پانی کے پیچھے پڑے رہے، گندے پانی کو نظر انداز کیا، تو پھر تو مشکل بن جائے گی۔ اس لیے دیگر علوم کے اندر اغراض و غایات کو سب سے بڑی دلیل کے طور پر مانا جاتا ہے، لیکن دین میں اور قانون میں عبارتوں کو سب سے بڑی سند مانا جاتا ہے۔ بے شک واضح ہو کہ غایات اس میں نابود ہو رہی ہیں۔ اس عبارت میں قرآن کریم میں، قرآن عربی ہے اور ہم نے اتارا ہے، اس میں ہر طرح کی وعید ہے۔ کس لیے ہے؟ تاکہ تقوی قائم ہو جائے۔ پس غرض، غایت، مقصد تقوی ہے۔ اگر تقوی غرض حاصل نہیں ہو رہی، جیسے قانون سے اگر انصاف نہیں قائم ہو رہا، یہ قانون نہیں ہے، اس کو پھینک دو اٹھا کے۔ جو قانون انصاف غرض نہ فراہم کر سکے، اس قانون کا کیا فائدہ ہے؟ جو تعلیم انسان نہ بنا سکے، اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ جو دینی تعلیم تقوی نہ ایجاد کر سکے، اس دینی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے عزیزان۔ یہ وہ مطلب دوران جوانی میں یادداشت کیا تھا کہ جس موضوع پہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور تھوڑا مطالعہ تحقیق کر کے اس کو وضاحت کریں، وہ یہ تھا کہ دین میں اغراض، مقاصد، غایات سے کیوں استدلال نہیں ہوتا، کیوں غایات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مقاصد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت بعض اساتید سے رہنمائی بھی لینے کی کوشش کی، لیکن وہ سارے چونکہ عبارتوں کے پابند ہیں، اس لیے جو اہل عبارات ہیں، صوفیوں نے اپنا سلسلہ ان عبارتیوں سے الگ کر لیا۔ انہوں کہتے ہیں، صوفی یہ کہتے ہیں کہ عبارات کے علاوہ اشارات بھی ہیں، عبارات بھی ہیں، اشارات بھی ہیں، اور وہ تین سلسلے جو اپنے بتاتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم پابند نہیں ہیں آپ کے، آپ عبارتوں کے مقید ہو، قید میں بیٹھے ہو، جبکہ حقیقت عبارتوں سے آگے بھی موجود ہے۔ لہٰذا انہوں نے عرض کر لیا، لیکن جو ظاہری دیندار ہیں ان کے لیے یہ کام ابھی حل نہیں ہوا۔ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے، اس میں ہر قسم کی وعید ہے، لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا۔ قرآن کا ایک اور غرض اور غایت، قرآن عربی میں کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ او یحدث لہم ذکرا، کہ قرآن احداث ذکر بھی کرتا ہے۔ تقوی بھی قرآن سے انسان میں پیدا ہوتا ہے، انسانی سماج میں، اور ذکر بھی، قرآن ایجاد ذکر بھی کرتا ہے، ذکر کا بھی منبع ہے، تقوی کا بھی اور ذکر کا بھی۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دقیق قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔